امت فکری الغار کا شکار ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے بلکہ الحاد پھیل رہا ہے۔ کروڑوں مسلمان، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بے شمار بچے ہیں جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں اور مزدوری پر مجبور ہو رہے ہیں۔ بے شمار لڑکیاں وسائل کی تنگی کی وجہ سے کنواری رہ جاتی ہیں، ان میں سے بعض ہندوؤں کے گھر میں چلی جاتی ہیں، بعض گناہوں پر مجبور ہوتی ہیں۔ کتنے مریض ایسے ہیں ہمارے درمیان جو چند ہزار روپے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے علاج کے بغیر سسک کر مر جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ وقال تعالی والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص مال من صدقۃ بل تزد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں انسانی زندگی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کو بھی رکھنے کے لیے بھی اور دین کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے بھی، دنیا میں سرخروئی کے لیے بھی اور آخرت کی سرخروئی کے لیے بھی۔ اسی لیے اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں مال کمانے پر اور مال خرچ کرنے پر، دونوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں خود کی ہیں اور جن کی تعلیم دی ہے، اس میں فقر و فاقہ سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من عذاب النار۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ان باتوں کی تاکید کی ہے۔ ہم لوگ ایک حدیث پاک اکثر سنتے ہیں کہ روز حشر بندے کا قدم نہیں بڑھے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ ان میں 2 سوال مال کے تعلق سے ہوں گے کہ کہاں سے حاصل کیا، من این کسب، اور کہاں خرچ کیا، وفیما انفق۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید سے 4 آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ارشاد مبارک نقل کیا ہے۔ پہلی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اگر وہ اللہ کو قرض دے گا تو اللہ اسے بہت بڑھا کر کے لوٹائے گا، اور اللہ ہی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ کم بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے۔ دوسری آیت میں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اعلانیہ یا خفیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ تیسری آیت میں یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس طرح سے گویا کہ وہ ایک بیج بوتا ہے، اس بیج میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا اللہ رب العزت ایک دانے کا بدلہ 700 دانے لوٹاتا ہے، 700 گنا اس کا اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے نقل کی، آپ نے فرمایا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، بل تزید ہو، بلکہ صدقہ اس کو اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے
غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے زمانے میں جو لوگ سنتے تھے اسی روح کے ساتھ اس کو لیتے تھے۔ ہم لوگ سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کے جو واقعات سنتے ہیں، ان میں ایک ایک واقعہ حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ کیسے رب کی رضا کو چاہنے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرست میں یہ تھا، نبوت سے پہلے بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، انسانیت کی بہبود پر خرچ کرتے تھے۔ نبوت کی جو زندگی، اس میں تو ہم یہی سنتے ہیں کہ کبھی کوئی مال آپ کے گھر میں ٹکتا نہیں تھا، رات ہونے سے پہلے آپ خرچ کر دیتے تھے، اپنی ضروریات روک کر کے دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے۔ رمضان کے سلسلے میں یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، اس طرح سے آپ خرچ کرتے تھے، اتنی تیزی سے خرچ کرتے تھے، آندھی کی تیزی سے زیادہ۔ کیفیت یہ ہے کہ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے میں، غنیمت میں جائیداد بھی ملی تھی، سب کچھ آپ نے وصال سے پہلے آنا پائی صدقہ کر دیا کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں تو میرے پاس کوئی بال جواب دینے کے لیے نہ ہو۔ ان تعلیمات کا نتیجہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑی الفت کی حالت میں آغاز ہوا تھا دین کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کا مالک انہیں زدوکوب کرتا ہے، بہت کوڑے مارتا ہے، تپتی ریت پہ لیٹاتا ہے، انگارے پر لیٹاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ کوئی اس غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں آئیں۔ شعب ابی طالب کا جو واقعہ ہے کہ 2-3 سال کے لیے ایک خاص علاقے میں محصور کر دیے گئے، باہر سے رسد آنا بند ہو گئی، باہر جا کر کے ان لوگوں کو کھانا کمانا بند ہو گیا۔ ان حالات میں جن لوگوں نے یہ لوگ جیے، زندگی گزاری، صبح و شام کاٹے، اللہ نے کچھ ایسا مدد کا نظام بنایا تھا جس کی وجہ سے وہ تنگ دستی سہی، لیکن ان حالات میں انہوں نے گزارا کیا۔ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ آپ نے کال دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے وہ بہت مشہور ہے اور بہت بار بار ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارا کفر ٹوٹا پڑا ہے، بڑی مشکل حالت میں ہے امت مسلمہ، جس کے پاس جو ہے لے آؤ، دیکھیں اللہ کی راہ میں کون کتنا خرچ کرتا ہے۔ اسی موقع پر یہ ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ پر لا کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ تھا اس کو 2 حصہ کر کے آدھا مال لا کر کے اللہ کے راہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا صدیق اکبر سے جو تھا سب آپ کی خدمت، اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے باقی۔ اس جانثار صحابی کا بھی واقعے میں بڑی عبرت ہے، جس کے پاس اس وقت پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، گیا رات بھر محنت مزدوری کی، تھوڑی کھجور مزدوری میں ملی،
وہ لا کر کے اللہ کے حضور کے سامنے پیش کر دی کہ میری طرف سے یہ صدقہ ہے۔ اس عظیم مال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مال کے ڈھیر پر اسے نثار کر دی۔ یہ کیفیات تھیں، اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاشرے میں سب عزت دار تھے، اور جیسے جیسے یہ تاریخ آگے بڑھتی ہے، حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، نظام انفاق کا مضبوط ہوتا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچتے پہنچتے زکوٰۃ لینے والے تھے زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ ڈھونڈنا پڑتا تھا بیت المال سے ضرورت مندوں کی تلاش کے لیے۔ یہ ایک ہماری اپنی، میرے بھائیوں، زرعی تاریخ ہے اللہ کی راہ میں انفاق کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بھی ستائش کی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے ان کے رویے کو بھی ریکارڈ پر رکھا ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو زیادہ تر وہ آیات کافرین یا منافقین کے سلسلے میں ہیں۔ جن لوگوں کو مال سے بڑی محبت ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس لیے جمع کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ لوگ یتامہ کا خیال نہیں کرتے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھلانے پر نہیں رک سکتے۔ اس زمانے میں ایسے بھی بہت سارے لوگ تھے جن کی یہ منظر کشی قرآن نے کی اور ان کے بارے میں آگاہ کیا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھنا، ان کو سہارنا مومن کے بس کی بات نہیں۔ یاد کرو اس دن کو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، اس دن کو یاد کرو کیسا سخت، جب انہیں داغا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، پیشانی کے بل، پہلو کے بل، پیٹھ کے بل، اور یہ کہا جائے گی کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا اس کی وجہ سے چکھو مزہ اس کا۔ یہ آیات صحابہ کرام کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی تھی، پناہ مانگتے تھے کہ ان کے عمل کی مشابہت کافر سے ہو جائے، منافق سے ہو جائے، اور اللہ کے حضور ان کی ایسی سخت باز پرس۔ اس لیے کہ ان لوگوں کو اسلام کا یہ نقطۂ نظر اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں رزق کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ یہ رزق میرا دیا ہوا تمہارے پاس پہنچا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، بندوں کے پاس جو مال ہے، جتنا بھی ہے، اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ یہ میرا عطا کردہ ہے، میرا عطیہ ہے۔ تم جو گمان کرتے ہو کہ یہ تمہاری ڈگری کی وجہ سے ہے، تمہارے منصب کی وجہ سے ہے، تمہارے عہدے کی وجہ سے ہے، تمہارے اعلیٰ نسب کی وجہ سے ہے، تمہاری خاندانی وجاہت کی وجہ سے ہے، سب کے حالات بدلتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے کو بدلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان صحابہ کرام کو یقین تھا کہ سچ مچ یہ اللہ کے دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ رب العزت کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ رہتا تھا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو تمہارے پاس مال ہے اللہ نے تم کو چنا تمہیں زیادہ دیا، کچھ کے پاس کم ہے، تو تمہاری دولت میں حصہ ہے
جو ضرورت مند ہے، جو سائل ہے اور جو محروم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کو حکم دیا، صاحب اقتدار کو حکم دیا، امیر کو حکم دیا، معاشرے کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے ان سے مال لیا جائے گا، تبھی ان کا مال پاکیزہ ہوگا، ان کے ایمان کو جلا ملے گی، ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ اسی لیے ہمارے ہاں اسلامی تعلیمات نے باقاعدہ صدقہ، انفاق، زکوٰۃ، ایک پورا چیپٹر ہے قرآن اور حدیث میں، اور ہم لوگوں کے یہاں اس کی دو موٹی موٹی تقسیم ہے۔ ایک تو صدقات نافلہ جو ہر دن ہر وقت کرنے کا کام ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ ہے، جو سال میں ایک مرتبہ اپنی جمع پونجی پر نکالنا ہوتا ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ میں نے اوپر جو آیات پیش کی، جو واقعات صحابہ کرام کے پیش کیے، یہ سب صدقات نافلہ کے حوالے سے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی آیات تو مدینہ منورہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ زکوٰۃ کا اپنا ایک متعین نصاب ہے، خرچ کرنے کی جگہیں متعین ہے، طریقہ متعین ہے، اسی لحاظ سے اس کو خرچ کرنا چاہیے، مگر صرف اپنی کل آمدنی، بچی ہوئی آمدنی کا صرف 2.5% حصہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار روز خرچ کرنے کی ترغیب کی ہے۔ قرآن اور حدیث کی ترغیبات اپنی جگہ پر، اگر ہم لوگ دنیا کو دیکھیں، دنیا داروں کو دیکھیں، زندہ قوموں کو دیکھیں، ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھیں، تو یہود کے یہاں بھی، کرسچنس کے یہاں بھی، سکھوں کے یہاں بھی متعین ہے ہر آدمی کے لیے اپنی انکم کا ایک خاص حصہ چیریٹی میں لگانا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ 2.5% نہیں، روز کی آمدنی سے، ماہانہ آمدنی سے ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے لیے جو تمہاری قوم کے محروم ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوموں میں خوشحالی ہے، کوئی سردار بھیک مانگتا نہیں دکھائی دیتا۔ کرسچن کے یہاں صحت کا، تعلیم کا، قوم کو اوپر اٹھانے کا بڑا اعلیٰ نظم ہے، یہودیوں کے یہاں اور اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کو اللہ رب العزت نے خیر امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نمونہ سیٹ کیا کہ کوئی بھوکا نہ سونے پائے، صحابہ کرام جو ہمارے لیے نمونہ ہے ان کی زندگیاں۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم ایک مرتبہ ٹھہر کر کے خالی اپنی امت کی حالت پر غور کریں، امت فکری الغار کا شکار ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے بلکہ الحاد پھیل رہا ہے۔ کروڑوں مسلمان، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بے شمار بچے ہیں جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں اور مزدوری پر مجبور ہو رہے ہیں۔ بے شمار لڑکیاں وسائل کی تنگی کی وجہ سے کنواری رہ جاتی ہیں، ان میں سے بعض ہندوؤں کے گھر میں چلی جاتی ہیں، بعض گناہوں پر مجبور ہوتی ہیں۔ کتنے مریض ایسے ہیں ہمارے درمیان جو چند ہزار روپے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے علاج کے بغیر سسک کر مر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ اگر ہم اس قوم کے سروے تلاش کریں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، جن لوگوں کے درمیان، جن لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے، ہم اندازہ کریں۔ ایسی ہی حالات میں اللہ رب العزت کی یہ پکار سامنے آتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، کیا اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟
اللہ رب العزت ہم سے قرض مانگے گا؟ اللہ رب العزت نے یہ قرض ان لوگوں کے لیے مانگا ہے جو ہمارے درمیان محروم ہیں، ضرورت مند ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ وعدہ میرا کہ تم دو گے مجھے، یہ سمجھ لو تمہیں بہت بڑھا کر کے لوٹاؤں گا تمہیں. جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی میرے بھائی، تو آج کی تاریخ میں میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں اس پس منظر کو یاد رکھنے پر مجبور کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہمیں اپنی جیب خالی کرنے پر مجبور کرتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا عمل ہمیں اس کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے احوال کو دیکھیں تو حالات تو میرے بھائیوں ویسا نہیں ہے. ہمارا کردار وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، جو صحابہ کرام نے پیش کیا تھا. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا کردار کافروں جیسا ہے، منافقوں جیسا ہے، سینک سینک کے رکھنے والا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، مال کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا نکل جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ اس وقت روزے کی حالت میں ہیں، رمضان کے مہینے میں ہیں. اللہ کے فضل سے ہم میں سے بیشتر لوگ خوشحال ہیں. ہمیں اپنے لیے کوئی لاہ عمل طے کرنا چاہیے، کوئی نقشے کار بنانا چاہیے. ہمیں طے کرنا چاہیے کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ لازماً اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. ہر روز خرچ کریں گے، سال پورے ہونے کا انتظار نہیں کریں گے. ضروریات کا اور ضرورت مندوں کا ادراک کریں گے. امت کو غربت اور افلاس سے نجات دلانے کا ہم نشانہ بنائیں گے. اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ ہم کو کوئی ایک منظم، شفاف، پائیدار اجتماعی نظام بنانا ہوگا، جہاں ہمارا مال جمع ہو، جہاں ضروریات کا جائزہ لیا جائے، جہاں ضرورت مندوں کو سمجھا جائے اور ایک منصوبہ بند طریقے سے وہاں خرچ کیا جائے. ضرورتیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں. ہم لوگوں کے سامنے جو ضرورت مند آتے ہیں، کچھ بالکل فوری ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، راشن فراہم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل علاج کے لیے جہاں بلب ہے مریض، علاج کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک مرتبہ خالی میڈیکل کے جنرل وارڈ میں چلے جائیں. آپ لاکھ، 2 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ لے کر کے چلے جائیں. جیسے لگتا ہے کہ آپ کو وہ سارا پیسہ ایک وارڈ میں ختم ہو جائے گا، آپ کو دل سے اطمینان نصیب ہوگا کہ جنوین جگہ پر خرچ ہوا اور اندر سے تڑپ اٹھے گی، کاش اور ہوتا میرے پاس. یہ حال ہے. تو میرے بھائیوں، ایک دوسری درمیانی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کی تعلیم کا نظم کرنا ہے، فیس کا نظم کرنا ہے، بیواؤں کی دادریسی کرنی ہے، بچیوں کی شادی کا نظم کرنا ہے. یہ سب مسائل ہیں اس قوم کے. ہمارا مسئلہ ہم حل کریں گے. طویل مدتی فنڈ بھی ہم کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اسکالرشپ فنڈ بنائیں، ہنر سکھانے کے مراکز بنائیں، بلا سودی قرض کا انتظام کریں، چھوٹے کاروبار کروائیں. اگر ہم میں سے ہر آدمی ایسا کوئی منصوبہ بناتا ہے، وہ کسی بڑے نظام سے جڑا ہوا نہیں ہے. اجتماعی نظام بھی، مرکزی نظام بھی کئی ایک بنے ہوئے ہیں، ان سے ہم کو جڑنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. تو بھی ہر شخص کو اپنا ایک ذاتی فنڈ بنانا چاہیے، اور ذاتی فنڈ کو ان ضروریات میں اسی طرح سے ترجیح بنا کر کے خرچ کرنا چاہیے. مان لیجئے کہ فوری ضرورت بڑھی ہوئی ہے، اہم ہے، تو اپنا 40% اس میں خرچ کریں. باقی دونوں مدات میں بھی ہم 30% خرچ کریں، تاکہ ہر طرح کی ضروریات پوری ہو اور امت کو اوپر اٹھنے کا کوئی ایک لاہ عمل بنے. امت خرچ کر رہی ہے، بہت خرچ کر رہی ہے، ہر سال کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن سروے آتا ہے کہ ہم اور روز کمزور ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
جو امت واحدہ تھی منتشر ہے، ہر کام میں بے ہنگم خرچ کرنے کے عادی ہے. زکوٰۃ کئی لوگوں کی کئی لاکھ روپیہ نکلتی ہے، وہ بھی اللہ دللے خرچ ہو جاتی ہے. جو آیا اس کو دے دیا، غیر مستحقین کو دے دیا، کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے دیا، مزدوروں کو، کارخانوں والوں کو، وغیرہ وغیرہ. ایسے لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا ایک مضبوط نظام بنائے. ایک بات اور جو کہنی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ سمجھیں کہ یہ اسی کی امانت تھی، ہم نے اس کے راستے میں لگا دی. کئی مرتبہ داد و دہش کی خواہش میں، نمائش کی خواہش میں مائک سے اعلان کرواتی ہے. مسجد میں مائک سے ایک صاحب بیٹھ جاتے ہیں، فلاں نے 10 روپیہ بھیجا ہے، فلاں کی بہو نے بھیجا ہے، فلاں کی ناتی نے بھیجا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اسے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. کئی مرتبہ ہم لوگ جن ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، ہم ان کو احسان جتاتے ہیں. کسی کاروبار کرا دیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے خود کفیل بنایا اور اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. تو یہ جو احتیاطیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری فریج میں کھانا بھرا ہوا ہو، ہمارا کوئی بھائی بھوکا سو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بڑا قیمتی موبائل ہو اور یتیم کا بچہ کتاب سے محروم ہو جائے، رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہماری شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جائے اور ہمارے پڑوس میں جو غریب ہے اس کی بیٹی کنواری رہ جائے اور وہ گناہ کے راستے. یہ مناظر ہم لوگوں کے سامنے میرے بھائیوں آتے ہیں اور روز آتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بار بار یہ فرمایا ہے کہ یہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں جو دو گے، یہی تمہیں واپس ملے گا. جب کوئی آدمی مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر کے گئے. وہاں جب فرشتہ آئے گا وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کیا لے کر کے آئے ہو. جو وہاں جائے گا وہ ہوگا جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے ہوں گے. اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پکار کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، کل کے لیے سرمایہ جمع کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز حشر کے بارے میں ہم نے بہت سی آیات، بہت سی احادیث پڑھی ہیں کہ بڑے سخت حالات ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز حشر 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے ہوں گے، اور ان میں ایک قسم آپ نے بتائی جو اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرتا رہتا ہے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہر نیکی کا بہت بڑھ کر کے اجر اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. میرے بھائی ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. علی گڑھ کی بستی تو ایسی بستی ہے کہ ہر پاش علاقے میں بھی بہت سے بے حد غریب اور مسکین لوگ بھی رہتے ہیں. انہیں کو اگر ہم نشانہ بنا لیں، اوپر اٹھانے کا، عزت دلانے کا، ان کے بچوں کی تعلیم کا، ان کی عزت اور وقار کو محفوظ کرنے کا، روزے کی حالت میں ہمارا یہ کیا ہوا عہد ہماری زندگیاں سنوار دے گا، ہماری دنیا سنوار دے گا، ہماری آخرت سنوار دے گا. دعا فرمائیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہوا ہے ہم اللہ کا ہی اسے سمجھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس وقت جو صورتحال ہے امت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شعوری طور پر اپنے مال کے ذریعے، اپنی نیتوں کے ذریعے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اس امت کو اٹھانے کے لیے، اونچا اٹھانے کے لیے اچھی تدابیر کریں.
اچھے اقدامات کریں کہ زندہ امت کا، سلیقہ مند امت کا، باشعور امت کا یہی شعار ہوتا ہے کہ سنجیدہ کوششیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سنجیدگی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر اچھی طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔